پہچان ہماری اسلامی پاکستان۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو ایک ترقی پسند اور لبرل پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کے لبرل ایجنڈے کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے لکھے ہیں۔ ملک کو لبرل بنانے کا مقصد قرارداد مقاصد کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ پہلے وہ یہ اسمبلیاں ختم کریں اور آئین ساز اسمبلی بنائیں، کیونکہ موجودہ اسمبلی قانون ساز ہے، آئین ساز نہیں ہے۔ قرارداد مقاصد ہمارے متفقہ آئین کا دیباچہ ہے جسے کسی بھی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون اور بل پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ آج کل جو لوگ پاکستان کے بیانیے کو تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں وہ بانیان پاکستان پر اپنا غصہ اتارتے ہیں، انہیں تاریخ کے کٹہرے میں لا کر پہلے فرد جرم عائد کرتے ہیں، پھر اپنی زبان کا پھندا ان کی روحوں کی گردن میں تنگ کرنے لگتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرارداد مقاصد کو تبدیل کیا جائے۔ کہ کیا پاکستان کا قیام ایک لبرل سٹیٹ کے لیے ہوا تھا؟ کیا لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس لیے دیے تھے؟ کتنے حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ آج بعض دانشور بانیان پاکستان اور ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور جنہوں نے اس کے خاکے میں رنگ بھرا تھا۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ خلاف شریعت کوئی بل پاس نہیں ہوگا اور اس پر نگرانی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے۔ یہ ادارہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قانون اور بل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ جب تک آئین میں یہ شق موجود ہے کہ ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اس وقت تک اسلامی نظریاتی کونسل کی ضرورت رہے گی۔ یہ ادارہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بیسیوں ایسی چیزیں ہیں جن پر اسلامی نظریاتی کونسل اپنی سفارشات پیش کر چکی ہیں۔ مولانا شیرانی کہتے ہیں کہ حقوق نسواں بل میں صرف نام قانون ہے، اندر کچھ نہیں، مگر حکومت عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے جب قانون سازی ہوگی تو صرف ان سیاسی لوگوں پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل ملک کا سب سے اہم ترین ادارہ ہے۔ اس کو مزید مضبوط بھی کیا جانا چاہیے اور اس کی سفارشات پر فوری طور پر عمل درآمد بھی کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں کہ عاشق رسول کی پھانسی، تحفظ نسواں بل اور شرمین عبید چنائی کی پاکستان کا غلط تاثر اجاگر کرنے والی فلم کو دیکھنے اور سراہنے کا مقصد اگر بین الاقوامی برادری کے سامنے پاکستان کو لبرل اور لادین ملک کے طور پر پیش کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نے پاکستان کو لبرل اور لادین ملک بنانے کے لیے ووٹ مانگے تھے یا پھر اپنے منشور کے مطابق عوام سے ووٹ مانگے تھے؟ آپ نے تو یہ نعرہ لگایا تھا کہ مشرقی روایات و اقدار اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو آگے بڑھائیں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے عوام کی خدمت کریں گے۔ میاں برادران نے عام انتخابات میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پاکستان کو لبرل بنائیں گے اور ایسے بل منظور کروائیں گے جو آئین و قانون، قرآن و سنت اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے خلاف ہوں گے۔ اگر حکمرانوں کو لبرل پاکستان بنانے کا اتنا ہی شوق ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس موضوع پر ریفرینڈم کروائیں۔ نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ عوام اسلامی پاکستان چاہتے ہیں یا لبرل پاکستان۔ البتہ ممتاز قادری کی شہادت کے رد عمل سے بہت کچھ عیاں بھی ہو چکا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ شہید کا خون ضائع نہیں جائے گا، ایک بہت بڑی تحریک چلے گی جو انشاءاللہ کفر کو، ایسے گھٹیا عقیدہ لوگوں کو انشاءاللہ نیست و نابود کر دے گی، اور آج کے رسول اس طرح اپنی جانیں لوٹاتے رہیں گے اللہ نبی کے لیے، انشاءاللہ لوٹاتے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح دھونس دھمکی کے ذریعے شریعت کا مطالبہ غلط ہے، اسی طرح دھونس دھمکی کے ذریعے ملک کو لبرل بنانے کا ایجنڈا بھی غلط ہے۔ اگر پرویز مشرف اپنے دور حکومت میں لبرل انتہا پسندی کو بزور طاقت مسلط کرنے کی کوشش نہ کرتے تو انتہا پسندی بھی اتنی نہ بڑھتی جتنی گزشتہ 15 سالوں میں بڑھی ہے۔ حقوق نسواں بل کے خلاف لاہور میں 15 مارچ کو ملک کے جن 25 مذہبی و سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا ہے، یہ ان کی ملک میں ایک حیثیت،
ایک عزت اور قوت ہے جو ہر مرتبہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب عالمی سروے کے مطابق ایشیا اور دنیا کے مضبوط ترین سیاستدان شمار ہوتے ہیں۔ پاکستانی سیاست مذہبی سیاست کے بغیر نہ مکمل ہوتی ہے نہ ہوگی۔ یہ تمام مذہبی جماعتیں ملک کے آئین و قانون کی پاسداری کرتی ہیں۔ اگر ان کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو وہ انتہا پسند گروہ اور وہ خوفناک جتھے اور لوگ سامنے آ جائیں گے جو نہ ملک کے آئین کو مانتے ہیں اور نہ ہی شریعت کو۔ اب آ جائیں ممتاز قادری کے مسئلے کی طرف۔ ممتاز قادری کو جس قانون کے تحت سزائے موت دی گئی ہے اسی قانون کے تحت آسیہ مسیح بھی مجرم قرار دی جا چکی ہے۔ ممتاز قادری کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا اور آسیہ کو معاف کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ حالانکہ ممتاز قادری کو تاثیر فیملی کی طرف سے معاف کیا جا چکا تھا۔ کیا اس حوالے سے کوئی قانونی تقاضا پورا کیا گیا؟ اسی طرح توہین رسالت قانون کے تحت جو لوگ ملزم قرار دیے جا چکے ہیں ان میں سے آج تک کسی ایک کو بھی سزائے موت کیوں نہیں دی گئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون بھی کسی شخص کی ذات کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا لبرل طبقہ کتنا دریا دل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ کیا یہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حیثیت دینے کے لیے بھی تیار نہیں جتنی کہ دنیا کے قانون ہر شخص کو دیتے ہیں؟ کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ حقوق نسواں بل، ممتاز قادری، توہین رسالت قانون، لبرل پاکستان کی جانب بڑھتے قدموں کو روکنے والی مذہبی جماعتوں کے بارے میں ایک مخصوص طبقہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ان کو دین اسلام، مشرقی روایات اور قانون و آئین کی پامالی کا کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ یہ سب اپنی سیاسی دکانیں چمکانے، اپنی اہمیت بڑھانے، اپنی گرتی ساکھ کو مضبوط کرنے اور خفیہ اشاروں کے مہروں کے طور پر متحرک ہو رہے ہیں۔ ان پر تہمت لگانے سے پہلے وقت کا انتظار کیا جائے۔ آج ہر آدمی باشعور ہے، عوام خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں ان کی اہمیت بڑھانی چاہیے، ان کی ساکھ مضبوط بنانی چاہیے یا نہیں۔ یہ تمام مذہبی جماعتیں محب وطن و محب دین عوام کے دلوں کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ یہ معاشرے کو معتدل بنانے کی کوشش اور جدوجہد میں مصروف ہیں، ملک میں جاری آپریشن ضرب عضب میں تعاون کر رہی ہیں۔ ہمارا لبرل طبقہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جب ممتاز قادری کو قانون شکنی کی وجہ سے قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے تو پھر یہ مذہبی جماعتیں سیخ پا کیوں ہو رہی ہیں، جبکہ یہی طبقہ اس مشرف کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے جو قانون کو پاؤں تلے رونتے ہوئے بڑی رعونت کے ساتھ باہر چلا گیا۔ لبرل طبقے سے ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را محب وطن و دین عوام اور بانیان پاکستان کی روحوں پر رحم کریں۔ جو رخ اور خطوط بانیان پاکستان نے متعین کر دیے تھے ان کو نہ چھیڑیں۔ یہ ملک مذہب کے نام پر بنا تھا اور مذہب کے نام پر ہی باقی رہے گا۔ ملک و قوم کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ مذہبی جماعتیں ہیں اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ پاک فوج ہے۔ جو لوگ ملا ملٹری الائنس کا تانا دیتے ہیں یہ وہ لبرل ہیں جنہوں نے ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پر ملک و قوم کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کی بیخ کنی کرنے کی مذموم کوششیں کی ہیں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔